بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس دن ہم قاعدہ ثانیہ کو پڑھ رہے تھے اور ہم نے بات کی تھی کہ جو امور معاملات کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ اس کے مقاصد کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ اگر مقصد آپ کا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر مقصد غلط ہے تو آپ کا یہ جو چیز تھی وہ بھی غلط ہو جائے گی۔ اور ہر چیز کو میں نے کہا تھا، ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا اہم چیز ہے، وہ ہے ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دو گے تو چاہے وہ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہیں تھا، وہ دوسری جگہ پہ جا کے جائز نہیں رہتا۔ اس کی مختلف قسم کی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں آپ کو۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ جناب ثم قال رجل امسك المصحف في بيته ولا يقرأ، ٹھیک ہے، یہ اس میں سے ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ رجل امسک المصحف، یہ میں نے اس دن پہلے جب قاعدہ شروع کیا تھا تو میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ پہلے قاعدے میں اور دوسرے قاعدے کے اندر فرق کیا تھا۔ پہلا قاعدہ کیا تھا اور دوسرا قاعدہ کیا تھا۔ پہلے قاعدے میں نیت کی بات کی تھی کہ اعمال کا دار و مدار کیا ہے، نیتوں پر ہے۔ دوسرا قاعدہ کیا کہتا ہے کہ امور کا معاملات کا دار و مدار ان کے مقاصد پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اعمال کا دار و مدار، پہلا قاعدہ ثواب کے بارے میں بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ جی اعمال پر جو ثواب کا دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر نیت نہیں کرو گے تو ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ دوسرے جو ہے یہ یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ امور کا جائز یا عدم جواز، جواز یا عدم جواز، جواز یا عدم جواز، یہ کیا ہوگا، یہ اس کے اوپر ٹھیک ہے نا مقصد کے اوپر ہوگا، یہ مقصد کے اوپر ہوگا کہ آپ کا مقصد کیا ہے اس میں سے، تو یہ اس میں سے وہ آ گیا۔ باقی دونوں تقریباً نیت اور اس کے اندر جو تھا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ جناب ان دونوں میں اس میں سے کیا ہوا ہے، تو دیکھو جو بظاہر دیکھا جائے تو اتنا کوئی فرق نظر نہیں آتا نیت میں اور مقصد کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ نیت اور مقصد کے اندر کس وجہ سے یہ کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو مقصد وہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے کیا ہے، اور نیت بھی تقریباً ایک جیسی، دونوں کی اس میں سے بظاہر کوئی ایسا کوئی فرق نہیں ہے مقصد اور نیت میں۔ یہ اس میں سے اسی کو دیکھتے ہیں ذرا، کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک آدمی جو تھا، بس جو مقصد جو ہے نا وہی بتا دیا کہ جواز یا عدم جواز کا تعلق کیونکہ دنیاوی اس میں سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جواز یا عدم جواز کا، اور اس میں سے نیت کا جو ہے کیونکہ ثواب کا تعلق آ جاتا ہے تو وہ آخرت کے ساتھ ایک وہ آ جاتا ہے، ثواب کا تعلق جو ہے، تو یہ اس میں سے، لیکن دونوں چیزیں آ جاتی ہیں اس میں سے۔ اب کہتے ہیں ثم قال رجل امسک المصحف فی بیتی، ایک آدمی نے قرآن کریم گھر میں رکھا ہوا ہے، ولا یقرأ، لیکن پڑھتا نہیں ہے۔ قالوا ان نوا به الخیر والبرکۃ لا یأثم، فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اس نے گھر میں جو رکھا ہوا برکت کی نیت سے رکھا ہوا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، وَيُرْجَى لَهُ الثواب، اور ثواب کی امید ہے۔ ثم قال، پھر کیا کہتے ہیں کہ جناب علی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو پھر کہتے ہیں کہ جناب ثم قال رجل یذکر اللہ فی مجلس الفسق، اب دیکھو ذرا، ایک آدمی فسق کی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، گناہ کی مجلس ہے، اور وہ بیٹھ کے کیا کرنا شروع کر دیتا ہے، یذکر اللہ فی مجلس الفسق، اس کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ قالوا ان ان الفاسق ليس بالفسق، اور اس کی نیت یہ تھی کہ جو فاسق لوگ ہیں
وہ کیا ہیں؟ مشغول ہیں گناہوں کے اندر. وانا اشتغل بالذکر، اور میں مشغول ہوں کس کے اندر؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر. تو کہتے ہیں کہ جناب وہ افضل و احسن، یہ افضل اور بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ افضل اور بہتر ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ ذکر کر رہے ہو اور اس سے ذکر کی توہین ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے، پھر اب ذاکر کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. ذاکر سے وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. یا علم اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین ہو، یا دین کی بدنامی کا کوئی ذریعہ ہو، تو پھر جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ ایسا ذکر کرنا کیا بن جائے گا؟ یہ پھر ذاکر جو ذکر کرنے والا ہے وہ گنہگار ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو ذرا، وہ ان سب بحافظ کی توہین کیسے ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آج کل جو ہے نا ہم دیکھیں وہ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ساتھ ہی کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر سبحان اللہ، الحمد للہ، یا اس طرح کی کوئی وہ کرنا ان گانوں کے ساتھ ہی میوزک کی جو ہے نا. تو وہ جو ہے کیا ایک گانے لگے ہوئے ہیں اور آپ ادھر وہاں پہ کیا لگانا شروع کر دیتے ہو؟ اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہو. تو اس سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ تو اس سے لوگ کیا کریں گے؟ دین کا مذاق اڑائیں گے نہیں؟ یا اس میں سے وہ ہوگی تو یہ اب کیا ہے؟ یہ قرآن کی توہین کر رہے ہو آپ. دل میں کرے تو وہ اور چیز ہے، دل میں کرے تو اس سے توہین ہونی ہوگی وہاں پہ. ہاں یہ چیز ہے کہ جی آپ لوگوں کے سامنے گانے لگے ہوں ادھر ہی آپ بیٹھے رہتے ہو اور ساتھ تصویر کرنا شروع کر دیتے ہو، لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو، اور جی اس میں سے اس طریقے کار کے کہ آپ اس جگہ سے اٹھ جاؤ، اس جگہ سے اٹھ جاؤ. یا ایک کوئی ڈانس ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ توہین ہے ایک طور پہ، توہین ہے. ابھی ذرا دیکھیے گا، ابھی مثالیں بھی آپ کو بتائیں گے جو ہے نا. کہتے ہیں کہ جو ہے نا، ان سب بہا کے سوکھ کے تسبیح کی، سب بہا تسبیح کی جو ہے نا، سب بہا یو سب تسبیح. ٹھیک ہے نا. ان سب بہا یہ باب تفعیل خاصا بیان ہوا ہوا ہے. سب بہا یہ کسر کہتے ہیں اس کو، کسر آف صادرہ اثر جو ہے نا. جیسے کبرا کے معنی تکبیر کرنا، حللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تحلیل، لا الہ الا اللہ کہنا. تو کہتے ہیں وہ ان سب بات سوکھ نہ بھی، اگر تصویر پڑی سبحان اللہ پڑا بازار کے اندر نابین، نیت کیا تھی کہ ان الناس یشتغلون بامور دنیا، کہ لوگ تو دنیا کے کام مشغول ہیں، وانا اسبح اللہ تعالیٰ فی حاضر الوضع، اور میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اس جگہ کے اوپر. فهو افضل و احسن، یہ افضل اور آسن ہے من ان یصبح وحدہ فی غیر سوق، اگر اکیلے بیٹھ کے کر رہا ہوتا، بیٹھ کے کسی جگہ کے اوپر ذکر کر رہا ہوتا. وہ ان سب علی وجہ الاعتبار یوجر ولا ذالک. اچھا جی، اور اگر اس نے کیا کہ وہ ان کہتے ہیں کہ وہ ان سب علی وجہ جو ہے یوجر ولا ذالک، اگر عبرت کے طور پر تصویر پڑی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ جیسے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. وہ اس نے جو ہے نا کسی ایسی جگہ کے اوپر آپ تھے، یہ اس صورت میں جب آپ کسی جگہ پھنس جاتے ہو یا ایسے وہ ہوتے، یہ نہیں کہ اب میں آپ خود کسی گناہ کی مجلس میں جاؤ اور اس میں سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو پھر جو ہے نا یہ اس میں سے آگے ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے آ گیا بازار میں جا کے جو ہے نا، یہ غیر سوکھ نہیں ہے، یہ چاہیے نا پھر سوکھ ہے. چاہیے سب وعدہ فی غیر سوکھ ہے. مطلب یہ ہے کہ دیکھو ایک آدمی ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر وہ تھا، مثال کے طور پہ اگر آپ کسی جگہ کے اوپر پھنس جاتے ہو اور اس جگہ کے اوپر جو آپ کو تصویر پڑھنا یہ غیر سوق کی تصویر سے افضل ہوگی.
ٹھیک ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہوتا کہ آپ خود اٹھ کیا کرو، جا کے بازار کے اندر خود جا کے بیٹھ جاؤ۔ مثال کے طور پہ تم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد سے اٹھ کے جی جا کے چلو جی میں بازار میں جا کے تسبیح کرنا شروع کر دیتا ہوں، نہیں نہیں، یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ مجبوراً کسی جگہ پہ گئے ہو اور وہاں پر آپ کیا کر لیتے ہو، آپ کہتے ہو کہ لوگ سارے کے سارے غافل ہیں، میں اس جگہ اللہ کا ذکر کر لیتا ہوں اور توہین کا خطرہ نہیں ہے، تو اب یہ تصویر آپ کی کیا ہو جائے گی، افضل ہو جائے گی کس سے، اس تصویر سے جو آپ مسجد میں بیٹھ کے کر رہے تھے، یا آپ کا کام ہے، آپ نے بچوں کے لیے روزی کمانی ہے، تو اب یہ تصویر آپ کی کیا ہے، یہ بہتر ہوگی اس سے جو آپ مسجد میں اکیلے بیٹھ کے کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ ان سب علا وجہ یوجب ذالک کا، اگر عبرت کے لیے پڑھتا ہے تو تب بھی کیا، وہ ان سب علی ان الفاسق یعمل الفسق، اور اگر وہ تصویر بیان کرتا ہے کہ جی فاسق تو کرتا ہے کہ اس لیے کہ فاسق جو ہے وہ اس میں سے ہیں کان آسمن، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کیا ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا عمل کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا، تو یہ اس میں سے گنہگار ہوگا۔ مثال کے طور پہ ٹھیک ہے نا، لوگوں کو استغفر اللہ اونچی اونچی پڑھ رہا ہے، استغفر اللہ، لوگوں کو بتا رہا ہے دیکھو یہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں، یہ جھوٹ وہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں تمہارے ساتھ میں، تو اونچے اونچے نہیں لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بھائی تو طریقے سے اسی طرح کیا بتا دو، کہو کہ جناب خیال لوگوں کو اتنی سی بات بتا دو کہ جی یہ کیا ہے، یہاں پہ ذرا جھوٹ چلتا ہے، آپ احتیاط سے خریدیں چیزیں جائیں، تو تصویر کو آپ اس کا ذریعہ نہ بنائیں، ٹھیک ہے نا، تو فاسق کے عمل فسق کی اطلاع دینا آپ کے اگر مقصود ہے استغفر اللہ کے ذریعے سے، تو آپ کیا ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ ہوں، یہ اس میں سے جی آپ لوگوں کو کر رہے ہیں، تو صرف آپ اطلاع دے دیں لوگوں کو اور اس میں سے منع کریں، اسی کو انہوں نے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، صرف قصد کرنا کہ فاسقوں کی آپ نے کرنا، اطلاع دینا مقصود ہے، کہ ان کو روکنا مقصود نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گناہوں کا ذکر کرتے ہیں صرف مزہ لینے کے لیے، یا صرف اطلاع ذکر کرتے ہیں کہ لوگ کیا ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اس لیے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ میں اسی لیے عرض بھی کیا کرتا ہوں ہر ایک سے کہ دیکھو، گناہ کا ذکر مزہ لینے کے لیے نہ کریں، یا کسی سے اس کے گناہوں کے بارے میں لوگ تفصیلات سننا شروع کر دیتے ہیں، اس سے مزے لے رہے ہوتے ہیں، یہ نفس کی انتہائی خطرناک چال ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھنا، نفس کی انتہائی خطرناک چال ہوتی ہے۔ اچھا تم کیا کیا گناہ کرتے رہے ہو، تم نے کیا کیسے کیا تھا، گناہ کیسے کیا تھا، فلاں کیسے یہ ہوا تھا، یہ دوسروں کے گناہوں کو سن کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، مزے لے رہے ہوتے ہیں، یا اپنے گناہوں کو بار بار سوچنا، جن گناہوں پہ آپ توبہ کر چکے ہو ان گناہوں کو سوچنا لذت لینے کے لیے، یہ بھی ناجائز ہے، کہ اچھا میں یہ گناہ کیا کرتا تھا، میں یہ، اور اس میں شیطان ایک پٹی پڑھاتا ہے انسان کو، وہ جی میں تو کیا کر رہا تھا، اس لیے ان گناہوں کو سوچ رہا تھا تاکہ میں توبہ کروں، جب ایک دفعہ سچی توبہ کر لی ہے تو بار بار سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر غیر اختیاری طور پہ آپ کو وہ گناہ یاد آ جائے تو بس استغفر اللہ پڑھ کے بس اب نہ سوچو اس کو، بار 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 نہ سوچو، ورنہ آپ کیا کرتے رہو گے، بار بار سوچتے رہو گے، اچھا وہ فلم میں نے فلاں جگہ دیکھی تھی، فلاں یہ تھا اس میں کیا کیا تھا، یہ پھر آپ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ سوچتے ہو، پھر میں توبہ کر رہا ہوں نا، اس کے اندر جتنی باتیں تھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے ان چیزوں کے اوپر سے ایک وہ آ گیا، یہ جائز ہے، لیکن وہی بات ہے، یہ ان للہ کہنا مقصد کیا ہو، مقصد کیا ہو،
इन्ना लिल्लाह कहना के अंदर उस बंदे को तसल्ली देना मकसद है कि बेशक हम उसके लिए, या आपको वो गम है तो उसको ख़त्म करने के लिए, सोचने के लिए। और एक है इन्ना लिल्लाह कहना सिर्फ दूसरे को ये बताने के लिए कि जनाब हमें क्या है, बड़ा गम पहुंचा है। इन दोनों में फ़र्क हुआ करता है। अच्छा, एक इन्ना लिल्लाह ये है कि आप पढ़ रहे हो इस वजह से कि आप दूसरे को ये बता रहे हो कि जनाब, एक इन्ना लिल्लाह, एक इन्ना लिल्लाह आप पढ़ रहे हो लोगों को बताने के लिए, ऐलान करने के लिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो यहाँ पे मकसद ऐलान हो गया है, ठीक है ना। मुझे इसीलिए थोड़ा सा खतरा ये होता है कि ये जो ऐलान होता है तो उस वक्त क्या करते हैं, वो कहते हैं जी फलां आदमी फौत हो गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हालांकि क्या कर चुके होते हैं उसमें से। जी थोड़ा सा मुझे इस पे खतरा लगता है जी, क्योंकि ये मकसद क्या होता है उसमें से, अगर नियत उस बंदे की ये है ताकि लोग भी फौतगी के वक्त इन्ना लिल्लाह पढ़ लिया करें या गम के वक्त, तो ये जायज़ हो जाएगा। और अगर नीयत आपकी ये है कि जनाब अपना बताना मकसूद है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, और आप ये बता रहे हो कि जनाब मुझे गम पहुंचा है, ये जो है उसमें से, या आप अगर दूसरे को तसल्ली देने के लिए इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे हो तो ठीक है, गुंजाइश है तसल्ली के लिए, ताकि वो सोचेगा इस चीज़ के अंदर से कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के लिए उससे रुजू करेंगे। तो दोनों में फ़र्क है। मेरी बता दें मकसद क्या है आपका। और ये बड़ी खतरनाक एक सूरत हाल होती है। देखो अल्लाह ताला क्योंकि हमारे मकासद को जानते हैं, जो मैंने उस दिन भी अर्ज किया था आपसे कि देखो अपने दिल से पूछा करो, आपका दिल आपको फतवे देगा कि हम जो रोजाना की कई हरकत ऐसी करते हैं जिसमें हमारी नीयतें क्या होती हैं, गड़बड़ होती हैं। ऊपर से हम क्या होते हैं, बड़े वलीउल्लाह बने हुए होते हैं, हालांकि अंदर से नीयतें में क्या होते हैं, हमारे खोट होते हैं, हमारे मकासद में क्या होते हैं, खोट पाए जा रहे होते हैं। इतनी बात याद रखें बस, ये ना कभी ऊंची दुआ करवा ली, अब रोना धोना शुरू हो गया उसमें से जी, कि लोगों को जो है ना उसमें से वो करके, अगरचे वो आता है कि जी अगर रोना तुम्हें नहीं आ रहा तो रोने वाली सूरत बना लो अल्लाह के सामने जो है। एक ये है, और एक ये है कि मैं लोगों को रुलाऊं ताकि लोग क्या करें, मेरी वाह वाह करें जो है ना। मैं ऊंची दुआ कराऊं ताकि लोगों के अंदर क्या हो, वाह वाह हो। एक ये मकसद हो गया, और एक ये है कि आप ऊंची दुआ करते हो सिखाने के लिए ताकि लोगों को क्या आ जाए, या इस वजह से कि चलो अल्लाह ताला हमारी दुआ को क्या कर लें, कबूल कर लें, तो ये जायज़ है। इसलिए जहाँ पे खतरा हो, आपको यूं ही महसूस हो कि मेरी नीयत खराब होने का खतरा है, उधर क्या हो जाओ, बिल्कुल सीधे साधे बन जाओ, बिल्कुल सीधे साधे, जैसे कि आपको कुछ आता ही नहीं है, नालायक तरीन आदमी है, बिल्कुल जो है। तो अल्फाज के अदा करने के अंदर कभी दिखाने के लिए मकसद ना हो। इसके बाद लोग क्या होते हैं जो है ना, सिर्फ अपना वो जाहिर करने के लिए, सिर्फ उनको बड़ा वाह 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 सुबह जैसे ना वाह वाह करते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस तरह की आवाजें निकाल कर सुभान अल्लाह, जोर जोर से सुभान अल्लाह। अब ये क्या हो गया, वो उस मकसद से हट गया जिसके लिए वो तस्वीर थी। समझ समझ के पढ़ेंगे तो जायज हो जाएगा, वही तो बता रहे हैं। अब लेकिन आप किसी पे हुक्म नहीं लगा सकते, इसीलिए ये मैंने बता दिया आपको कि अगर कोई और पढ़ रहा है तो आप उसकी नीयत पे शक ना करो, आप उसकी नीयत पे शक ना करो। नीयत का ताल्लुक क्योंकि उस बंदे के अपने साथ है, हमें अपनी नीयत को देखना है कि मैं ये चीज जो कर रहा हूँ मैं किस लिए कर रहा हूँ, बस दूसरे के ऊपर हुक्म ना लगाएं कि जनाब क्या हुआ, इसने जो पढ़ा है ना, इसने ये पढ़ा है, इसने इसलिए पढ़ा होगा, बस इसने दिखावे के लिए पढ़ा है।
یہ درود شریف جو بار بار پڑھنے کو کہتے ہیں، اس میں تھوڑا سا مجھے ہمارے بعض اساتذہ، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نعت خوان جو اس طرح کے وہ کرواتے ہیں، یہ ذرا اس میں وہ کرنا چاہیے تھوڑا سا، یا نعت خواں کہتے ہیں سبحان اللہ آپ نے زور سے کہنا ہے، اللہ کہنا ہے. مقصد اس کا جو ہے نا وہ اور ہوتا ہے. چلیے اب دیکھنا ذرا کیسے، اب ذرا تو کہتے ہیں کہ جناب، کہتے ہیں کہ جی ثم قال ان سجد للسلطان ہے، اگر سلطان کو سجدہ کیا، ٹھیک ہے نا، فإن كان قصده التحیۃ وإن كان قصده التحیۃ والتعظیم، اگر اس کا سلام اور تعظیم مقصد تھی، ٹھیک ہے نا، دون الصلاۃ، لیکن یعنی نماز کا سجدہ یعنی اس کے لیے وہ نہیں تھا، عبادت کا سجدہ مقصود نہیں تھا، تو کہتے ہیں لا یکفر. تو اب آپ کو معلوم ہے کہ جو عبادت والا سجدہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ کفر ہے کسی کو بھی کرنا، اور اگر کسی تعظیم کے لیے کرے گا تو کافر تو نہیں ہوگا، فاسق بہت بڑا ہو جائے گا. کہتے ہیں لا یکفر. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے، پھر تکفیر تو نہیں ہوگی اس کے اگر عبادت کے لیے نہیں کیا تو. اچھا جی، اصل ہو. تو ایسے جو حضرت یوسف السلام کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ کیا تھا، تعظیم اس کے لیے تھا، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی عبادت کے لیے نہیں تھا. یاد رکھو کہ اگر کسی کے لیے صرف ویسے سجدہ کرے گا تو کافر نہیں، اور اگر عبادت کے لیے کرے گا تو پھر تو کافر ہو جائے گا. یہ تو اس میں سے آ گیا. اب دیکھو، ولو اکرہ السجود للملک بالقتل، للملک ملک للملک، ملک اور ملک میں کیا، ملک فرشتے کو کہتے ہیں اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں. اگر ولو اکرہ علی السجود، اگر اس کو مجبور کیا گیا سجدہ کرنے کے اوپر بادشاہ کو، بالقتل، تو قتل کر دیا جائے گا. تو کہتے ہیں فَإِنْ أَمَرُوهُ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ، تو اگر انہوں نے اس کو حکم کیا تھا عبادت کے لیے سجدہ کرو، ٹھیک ہے نا، فَالصَّبْرُ أَفْضَلُ، تو اب صبر کرنا کیا ہوگا، افضل ہوگا. اچھا یاد رکھو. تو آپ کہتے ہیں یہ وہی والا وہ حساب آ گیا کہ آپ نے مکرہ کی اس پڑھی ہوں گی تفسیر کے اندر، تو اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر تو کسی کو کہا گیا کہ کلمہ کفر کہہ لو اور وہ کلمہ کفر کہنے سے رک جاتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو یہ اس کا صبر کرنا افضل ہے کلمہ کفر کہنے سے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر اس کو کسی کو حرام چیز کھانے پہ مجبور کیا جاتا ہے، کہ کھا، مثال کے طور پہ خنزیر پڑا ہوا تھا اور کسی مسلمان کو خدا نخواستہ وہ کیا جاتا ہے کہ تو کیا کر، یہ کھا، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں کھاؤں گا نہیں، تو یہ بندہ کیا ہوگا، وہ نگار ہوگا. پتہ ہے آپ کو اس صورت کے اندر یہاں پہ کیا تھا، اس کے لیے افضل کیا تھا، جان بچانا ضروری تھا. اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ یہ کھا لیتا وہ اس حرام چیز کو، یہ اس میں اپنی جان بچا لیتا. لیکن کلمہ کفر کہنے کے اندر جو تھا نا، یہ آپ نے پڑھا ہوگا معارف القرآن کے اندر، مفتی شفیع صاحب نے مختلف صورتیں لکھی ہیں. تو اب یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تو عبادت کے طور پہ سجدے کا کہہ رہے ہیں تو پھر کیا ہے اس میں سے یہاں پہ اس کو یہ جو ہے نا صبر کرنا افضل ہے. اچھا لیکن کمن اکرہ الکفر، اگر نہیں اسے کفر کر دے گا، وہ انکان، اچھا جی، وہ انکان لتحیت، اور اگر صرف سلامی کے لیے تھا، سلامی کے لیے، تو کہتے ہیں فل افضل السجود، افضل اب سجدہ کرنا ہے. یہ نہیں میں کیا کروں گا، میں سجدہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اب کیا تھا، وقالو الاکل، اچھا جی، فوق الشبہ حرام. اچھا جی، اب نئی بات آ گئی ہے، کھانا کتنا کھا سکتا ہے بندہ، کھانا کتنا کھایا جا سکتا ہے. تو کہتے ہیں الاکل فوق الشبہ، پیٹ بھر کے سے زیادہ کھانا کھانا کیا ہے، بعض فقہا نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا، پیٹ آپ کا بھر گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا ہے، فوق الشبہ حرام. تو پیٹ بھر سے زائد کھانا جو ہے نا
یہ حرام ہے، بکثرت الشہوت، کس وجہ سے؟ شہوت کے ارادے سے۔ اگر کہتا ہے چلو جی شہوت زیادہ ہے، پیٹ بھر کے اس سے زیادہ کھا لیتا ہوں اس میں سے، وہ ان کا سزا بے تکو بھی غلط سو میں۔ اور اگر جس طرح بھی رمضان چلا آئے گا اگلے مہینے، اور کوئی بندہ اس لیے کھاتا ہے کہ چلو جی روزے میں آسانی ہو، تو کہتے ہیں او مواقلۃ الضیف، یا بھائی مہمان کھانا کھا رہے ہیں، میں اگر کھانا چھوڑ دوں گا نا تو مہمانوں کو بیچارے وہ ہوں گے، پریشانی ہوگی، وہ جلدی کھانا چھوڑ دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جناب کا مستحب، یہ کیا مستحب؟ تو اب اس سے اب یہ اب ایک اور بات بھی سمجھ آ جائے گی ذرا، ٹھیک ہے نا؟ ایک اور بھی اس میں سے بحث آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس میں سے کہ تو مہمان جب آپ کے آئے ہوئے ہوں اور آپ کھانا کم کھاتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ کیا کرتے جاؤ، منہ چلاتے جاؤ، تھوڑا 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 تھوڑا، اگرچہ آپ کا کیا ہو گیا، آپ روکو نہیں، وہ اتنا مہمان بیچارہ کیا ہوگا، اس کو تنگی ہوگی، کہے گا کہ یار میں کھا رہا ہوں، انہوں نے کھانا چھوڑ دیا۔ یہ نیچرل بات ہے، انسان کو شرم محسوس ہو رہی ہوتی ہے اگلے بندے کو، تو آپ کیا کرو، آپ میزبان کو چاہیے کہ ساتھ کھاتا جائے اس میں سے۔ یہاں پہ جو ہے، یہاں پہ آپ یہ نہیں کرو گے نہیں جی میں تو بڑا صاف کو آدمی ہوں، میں تو ہر جگہ پہ ایک جیسا رہتا ہوں، میں تو بالکل اس چیز کی وہ نہیں کروں گا، نہیں، یہ تو حدیث میں آیا ہوا ہے نا، اس لیے اس کو کرنا ہے آپ نے، ادھر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اپنے اس کو کے لیے، آپ تھوڑا سا وہ کریں مہمان کی خاطر۔ اچھا دوسری بات یہ کہ جی روزے کی تقوی کے لیے، تو اگر جو ہے نا روزے کے لیے اس میں سے، تو روزے کو میں آپ کھاتے ہو تاکہ مجھے کیا رہے، آسانی رہے، میں زیادہ پانی پی لیتا ہوں تاکہ مجھے پیاس نہ لگے۔ اب اب آ جاتے ہیں وائزین کی طرف، آج کل کے وائزین ہمارے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ میں نے بعض بڑے بڑے مولویوں کو بھی سنا ہے، وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور دکھ ہوتا ہے بعض دفعہ، وہ لوگوں کو کہتے ہیں تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے، تم لوگ روزے رکھتے ہو اور روزے کیا کرتے ہو، صبح اپنے آپ کو ٹھونس لیتے ہو، ٹھیک ہے نا، صبح کے وقت اپنے آپ کو ٹھونس لیتے ہو، یہ بھی کوئی روزہ ہوتا ہے؟ روزہ کا تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں کیا لگے، پیاس لگے تمہیں، روزے کا تو مطلب یہ ہے کہ جناب تمہیں کیا ہو، کچھ وہ ہو، پتہ چلے، بھوک کا پتہ چلے تمہیں، کیا مطلب ہے روزہ بندہ رکھے تو پھر صبح صرف ایک کھجور اور پانی پی لے تاکہ جو ہے بس اس کے اوپر گزارا کرے، پھر کہ روزے کا مطلب یہ ہے؟ روزے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس میں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صحیح سمجھدار قسم کے، جس میں نا صحیح فقاہت تھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی، حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو روزے کے اندر جو ثواب ملتا ہے وہ اس چیز کے اوپر بھی مل جاتا ہے کہ جو آپ کے ٹائمنگز چینج ہو جاتے ہیں، دیکھو ایک تم کس ٹائم پہ روزہ، یعنی سحری کس ٹائم پہ کرتے ہو اور افطار کس ٹائم پہ کرتے ہو، تو اس میں سے جو ہے نا اگر ایک بندہ اتنا کھا لیتا ہے کہ چلو اپنے آپ کو تاکہ مجھے کیا نہ ہو، زیادہ پریشانی نہ ہو، اور اپنے لیے ہاں بہت زیادہ بھی نہ کھائے کہ الٹیاں کرنا شروع کر دے، کیا شروع ہو جائے جناب علی اس میں سے، لیکن اتنا اپنے لیے ضرور وہ کرے کہ تاکہ مجھے کیا ہو، ذرا بھی مجھے آسانی رہے، ذرا یہ صبح کے وقت پیاس کو ختم کرنے کے لیے دہی کا استعمال کر لیتا ہے، کوئی قہوہ وغیرہ ایسی چیز اس میں استعمال کر لیتا ہے تاکہ الائچی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز وہ کرتا ہے جس میں سے مجھے کیا ہو، دن کو پیاس نہ لگے۔ یہ تو مقصد نہیں ہے کہ نہیں مجھے لازمی بات ہے مجھے پیاس لگنی چاہیے تاکہ مجھے پتہ چلے، پھر تو آپ کیا کریں پاؤ کہ بھائی تم صرف پانی سے صبح کے وقت وہ کیا کرو، ایک کھجور کھا لیا کرو، ایک پانی وہ کر لو، اس لیے یہ کوئی وہ نہیں ہے، اگر ایک آدمی کھاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ذرا اس لیے کہ چلو مجھے یہ ہے نا ذرا آسانی رہے روزہ رکھنے کے اندر، اب لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں، کم سے کم ان کو یہ چیز وہ بتانی چاہیے، لوگ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے روزے کیا ہوتے ہیں، ہم تو صبح کا اپنے آپ کو ٹھونس لیتے ہیں، شام کو بھی ٹھونس لیتے ہیں، تو ہمیں روزے سے کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی فائدہ ہوگا تمہیں، تم نیت یہ رکھو تاکہ مجھے کیا رہے، قوت رہے، میں اپنے دن کے کام وغیرہ کرتا رہوں، تو بس ٹھیک ہے انشاءاللہ، ثواب ہے، مستحب ہے یہ۔ اور اسی طرح ہی شام کے وقت اگر آپ کچھ کھاتے پیتے ہو تو لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی رمضان کے اندر یہ کیا کرتے ہیں،
شربتیں پی رہے ہیں رمضان کے اندر، جی یہ سموسے اور پکوڑے کھا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں اس طرح، اگرچہ یہ کہ صحت کے نقصان دہ چیزیں ہیں، بالکل یہ بات بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر شام کے وقت اگر وہ کوئی اچھا کھانا کھا لیتا ہے کوئی بندہ، تو اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ حدیث میں نہیں آتا کہ روزے دار کو روزہ کھولتے وقت دو خوشیاں ہوتی ہیں، روزے دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی تو کیا ہے، ایک تو روزہ کھولنے کی خوشی ہے اس کو کہ جناب اس میں سے ایک اللہ کا حکم پورا کرنے کی، اور ایک اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہوگی اس میں سے، تو دو خوشیاں کیوں بتائی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اچھا کھانا دیکھ کر انسان کا دل خوش ہونا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی شریعت کے اندر کوئی مذموم چیز نہیں ہے، اچھے کھانے کو دیکھ کر دل کا خوش ہونا، دل کرے آ جائے مزہ آ جائے گا، چلو جی آج اس میں سے، یہ کوئی مذموم چیز نہیں ہے، تو اس میں کوئی وہ نہیں، ہاں لوگوں کو اتنا ضرور بتا دینا چاہیے کہ اتنا کھاؤ کہ جس سے کیا ہو، آپ ذرا عبادت صحیح طریقے سے کر سکیں، عبادت صحیح طریقے سے کر سکیں، اسی لیے دیکھو یہ وائس بننا ہر بندے کا کام نہیں ہے، ایک بندہ مولوی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بڑا قابل مولوی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ وائز نہ ہو، کہ وہ لوگوں کے سامنے جو دین کی تشریح بیان کر رہا ہو، وہ شریعت کی جو مزاج ہے اس کے مطابق نہ ہو، شریعت کی مزاج کے مطابق نہ ہو۔ آج کل ہر بندہ اٹھ کے، سب سے جس بندے کو دل کرتا ہے نا، وہ اٹھ کے کیا شروع کرتا ہے، وہ پہلے لوگوں کو نا اس میں شروع ہو جاتا ہے، جناب ہم جی کیا کر رہے ہیں، نیکی کا حکم کر رہے ہیں لوگوں کو، ڈانس سے توبہ کرتی ہیں آج کل کی وہ جو ہے ایکٹریسز، تو پہلے جو ہے نا وہ اٹھ کے جی کیا کرتی ہیں، کہتے ہیں یوٹیوب چینل بنا کے نا ہم لوگوں کو نا دین کے اوپر لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے نا، کوئی اور بندہ ہوگا وہ اپنے گانے شانے چھوڑے گا، وہ اٹھ کے کر دے گا فوراً، اٹھ کے جو ہے نا وہ شروع کر دے گا لوگوں کو بتانا، جی دین کی تشریحات کا بیان کر رہا ہوگا، بھئی ابھی تو آپ نے خود دین کو سیکھا ہی نہیں ہے، آپ کا وہ نہیں ہے، آپ صرف چھوٹی عام سیدھی سیدھی باتیں لوگوں کو بتایا کریں، ہاں آپ لوگوں کو کہیں دیکھو جھوٹ نہ بولا کرو، سچ بولا کرو، گناہ سے بچو، ایسی چیزیں نہ کرو، گانے شانے نہ وہ کرو، بس یہ جو ہے ان کو زیادہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ان کو گہری گہری باتیں لوگوں کو بتانا شروع کر دیں، تو اس لیے یہ دیکھ لو یہ اس میں سے آ گیا۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، وہ قالو اذا ترسا بمسلم فإن رماه مسلم فإن كسر قتل المسلم حرما وإن كسر قتل القاتل لا ولولا خوف الإطالة، ٹھیک ہے، لأوردنا فروعا كثيرا شاید لما استنبطنا من القاعدة وهي الأمور المقاصد بها۔ اچھا الکافر تطرس المسلم، ایک کافر تھا اس نے مسلمان کو ڈھال بنا لیا اپنے سامنے، اب آپ تیر چلانے والے ہیں یا آپ گولی چلانے والے ہیں، اور اس نے کر لیا ہے، مسلمان کو ڈھال بنا لیا، اذا تطرس المسلم فإن رماه، اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ جی، تو کہتے ہیں کہ جی اس میں سے اب کیا ہوا کہ جی یہ جو اس نے ڈھال بنا لیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے، تو اب کہتے ہیں کہ جی فإن رماه، یرغمال جیسے بنا لیتے ہیں، بالکل آج کل کے صورت میں یرغمال جیسے بنا لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں نا مسلمانوں کو یا بچوں کو یا اس میں سے، اب آپ کو پتہ ہے کمانڈوز والے کیا کرتے ہیں، ایکشن کرتے ہیں نا جا کے، ٹھیک ہے نا، اس کو وہ کہتے ہیں اینٹی ٹیرر اسکواڈ ہوتا ہے ان کے اندر، کمانڈوز کے اندر اے ٹی ایس جو ہوتا ہے اینٹی ٹیرر اسکواڈ جو ہوتا ہے اس کا، وہ جاتے ہیں جا کے وہ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا اس میں سے اندر جاتے ہیں گھستے ہیں اور فائر کرتے ہیں جی نا، تو اس میں اب خطرہ ہے مسلمان بھی مارا جا سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر تو نیت کیا تھی ان کافروں کو مارنے کی تھی، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو کوئی وہ نہیں، اگر مسلمان کو مارنے کی تھی نیت آپ کی، تو پھر آپ کی نیت کے اوپر ہے، فائن رماؤ، کہتے ہیں کہ جناب علی، تو
देखिए इसने फ़इन का कत्ल मुस्लिम हरुमा, ठीक है। तो अगर मुसलमान ने तीर फेंका फ़ाइन रमा मुस्लिमों, मुसलमान ने तीर फेंका फ़ाइन का सदा कत्ल मुस्लिम, मुसलमान के कत्ल का इरादा किया तो हरुमा, ये क्या होगा, हराम होगा। वइन का कत्ल काफिर ला, और अगर काफिर के कत्ल करने का इरादा किया था तो ये हराम नहीं होगा, ठीक है ना। वलौल खौफुल इतालत, अब ये कह रहे हैं इब्न नुजैम कह रहे हैं कि अगर हमें इसका खौफ ना होता है तो मैं यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें देते औरदना फुरुअन, ठीक है ना, मैं बहुत से फुरुआत जिक्र करता। अच्छा ये कसीरत अच्छा जी, फुरुअन कसीरत शाहिदतन लिमस्तंबतना में लिखा है ताकि हम इसकी दलील के तौर पे इसकी हम मैं जो वो है इसमें इस्तिंबात के तौर पे मैं बहुत सी का इसमें जिक्र करता वही अलमुर बिमकासिद, ठीक है। तो मैं इसके भी बहुत इसके कहते हैं बहुत सी मिसालें अलमूर बिमकासिदिहा जो मैंने आपको बता दी कि जनाब आपके पास आपकी वो हैं उसमें से, तो अलमूर बिमकासिदिहा की बहुत से यहाँ पे आपके पास वो चीज़ें आ सकती हैं जिसको हम जिक्र कर सकते हैं। तो ये इसमें से भी आ गया। अगर उसने जो था ना, तो ये जो था अगर कोई अच्छी चीज़ आपके सामने आ जाती है और आप खा लेते हो, नियत आपकी है कि चलो जी अल्लाह ताला का शुक्र मैं अच्छे अदा करूं, तो इसमें क्या नहीं है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। आपका दिल कर रहा है कोई आइसक्रीम खाने को, आपका दिल कर रहा है किसी चीज़ को, तो उसमें खा लेने से कुछ ये नहीं हो जाएगा कि नहीं जी पता नहीं आपने क्या कर लिया है, हराम हो गया है। हराम चीज़ नहीं है, हलाल चीज़ है। अगर आप एक हलाल चीज़ खा लेते हो और नीयत आपकी अच्छी है तो उसमें क्या है, आपका ठंडा पानी पीने को दिल कर रहा है, आप ठंडा पानी पीते हो गर्मियों के अंदर, तो बाद लोग वो कहेंगे "हैं, ठंडा पानी क्यों पी लिया, ठंडा पानी तुम्हें नहीं पीना चाहिए"। देखिए सेहत के लिए वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। वैसे जो है ना वो दीनी उसको देने की कोशिश करते हैं। हालांकि क्या है, ठंडा पानी पियो तो क्या होगा, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मज़े से सुनाया करते थे कि हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया करते थे, मियाँ अशरफ अली जब पानी पियो गर्मियों में तो ठंडा पानी पियो, जब पानी पियो तो ठंडा पानी पियो। क्यों कि हर बुने मुंह से क्या निकलेगी, अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगी। बुने मुंह, मुंह का मतलब है बाल, बाल की जड़ से क्या निकलेगी आप देखें, आप खुद नोट कीजिएगा। आपको प्यास लगी हुई होती है और एक अच्छा पानी, एक है बहुत ठंडा पानी वो तो नहीं, लेकिन एक अच्छा जो पानी होता है जो मतलब थोड़ा सा मज़े का ठंडा होता है और आपको प्यास लगी हुई होती है, जब आप वो पानी पीते हो तो आप क्या करते हो ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको दिल से निकलती है अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से निकलती है। या वो खाना मज़े का लगता है, कोई आपको भूख लगी हुई हो, आप खाना खाते हो, अच्छा खाना आपका पसंदीदा खाना आता है, आप वो खाते हो तो क्या होता है दिल से आपके लिए क्या आपको निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये उसकी नीयत के ऊपर मौकूफ है, ना कि ये कि सिर्फ आपकी उसमें से कि जनाब जो आपने, इन चीज़ों को देखना चाहिए, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि बस फौरन ही किसी चीज़ के ऊपर आपने फौरन आपने हुक्म लगा लेना है किसी भी उसमें से। चलेंगे बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह इसको हम जो है ना एक वो करेंगे फिर आगे कल इंशाल्लाह।